الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں فتح مکہ کا بیان کیا جائے گا۔ کفر اور اسلام کے درمیان متعدد معرکے ہوئے، انہی میں سے ایک فتح مکہ بھی ہے، جو کہ کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ جنگ کا سبب، جنگ فتح مکہ کا سبب صلح حدیبیہ کا توڑنا بنا۔ چنانچہ جب بنو بکر اور بنو خزاعہ کی لڑائی شروع ہوئی، اس کے بعد کفار قریش نے صلح حدیبیہ توڑ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ اکرام کو جنگ کی تیاری کا حکم فرمایا اور جنگی حکمت عملی کے تحت اس کو پوشیدہ رکھا۔ صرف ان تمام قبائل کو مطلع کیا جو کہ مدینے کی حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے۔ چنانچہ تھوڑے ہی دنوں میں ایک کثیر لشکر تمام آلات حرب سے مزین ہو کر تیار ہو گیا، جو کہ 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ چنانچہ 10 رمضان 8 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عظیم الشان لشکر کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو سفیان کا قبول اسلام۔ جب اسلامی لشکر مکے کے قریب پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت لشکر کو حکم دیا کہ پڑاؤ ڈالو، مگر منتشر ہو کر، اور ہر دستہ الگ الگ آگ جلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتے ہی لشکر کے ہر دستے نے منتشر ہو کر پڑاؤ ڈالا اور الگ الگ آگ روشن کر دی۔ جب 10,000 کے لشکر نے منتشر ہو کر پڑاؤ ڈالا تو حد نگاہ تک اسلامی لشکر نظر آنے لگا، اور آگ جلانے سے اس لشکر کی ہیبت کفار مکہ پر چھا گئی، اور کفار مکہ رات کے اندھیرے میں اس قدر وسیع علاقے میں آگ جلتی دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہو گئے کہ اچانک رات کے اندھیرے میں اتنی زیادہ روشنی کہاں سے آ گئی کہ دن کا گمان ہونے لگا۔ اہل مکہ کی طرف سے تحقیق کے احوال کے لیے ابو سفیان جب لشکر کی طرف آیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خیمے کے قریب پہنچا تو اسے محافظوں نے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب کفار قریش کے سردار نے اسلام قبول کر لیا تو اب کوئی بھی رکاوٹ نہ رہی، اور اسلامی لشکر بغیر کسی جنگ و جدل کے فاتحانہ انداز میں مکہ المکرمہ میں داخل ہو گیا۔ اعلان نبوی۔ مکہ المکرمہ میں اسلامی لشکر جب داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص بھی ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے ہاں پناہ لے لے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، اس کے لیے امن ہوگا۔ اس اعلان کے بعد جب اسلامی لشکر مکے میں داخل ہوا تو اہل مکہ میں مزاحمت کی جرأت نہ ہوئی، اور اسلامی لشکر بآسانی مکہ المکرمہ میں داخل ہو گیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ مکے میں داخل ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو توڑ دیا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور آپ کی مبارک زبان پر قرآن پاک کی آیے کریمہ تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ترجمہ: حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل اسی لیے ہے کہ مٹا دیا جائے۔ قرض کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مل کر صحابہ اکرام نے کعبے کے تمام بت توڑ دیے اور اسے بتوں سے پاک صاف کر دیا۔ عام معافی کا اعلان۔ کعبۃ اللہ کو سب بتوں سے پاک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حرم کعبہ میں خطبہ دیا اور یوں ارشاد فرمایا: اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی، تمام فوجوں کو شکست دی، جملہ تفاخر، انتقام اور خون بہا میرے قدموں کے نیچے ہیں، صرف بیت اللہ کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانے کا شعبہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ پھر آپ نے کفار قریش کے کثیر تعداد میں موجود مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا:
آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ دشمن کی گردن اڑانے کے لیے آپ کے جانثار صحابہ تلوار لے کر کھڑے تھے اور آپ کے اشارے کے منتظر تھے۔ کفار قریش کے مجمع نے کہا آپ نیک ہیں، آپ سے اچھے سلوک کی ہمیں توقع ہے۔ مجمع کی عاجزانہ التجا سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین بھی ہیں نے فرمایا آج تم لوگوں کے ساتھ میں وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے عفو و درگزر کی ایسی مثال ہے جو تا قیامت کوئی پیش نہ کر سکا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان سب واقعات کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔